بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، اللہ رب العزت کا شکر احسان ہے کہ آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا اور ایسے چند حقیقی قصے، سچے قصے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع ملا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک بھیجیں صدقہ جاریہ کے طور پہ، تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فیض اٹھانے کا اور نصیحت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ دوستو، آج جو آپ کے سامنے ایک قصہ پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑے خلیفہ کا ہے جنہیں خلیفہ ہارون رشید کہا جاتا ہے۔ نہایت نیک طبیعت اور نہایت عادل بادشاہ اور عادل خلیفہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ حج کو جا رہے تھے۔ راستے میں کوفے میں چند روز قیام کیا۔ جب وہاں سے روانگی کا وقت ہوا تو لوگ بادشاہ کی سواری کی سیر کے شوق میں شہر سے باہر بہت سے جمع ہو گئے۔ بہلول مجنون بھی پہنچ گئے۔ یہ بہلول مجنون جو ہیں دوستو، یہ ایک مجذوب شخصیت تھے اور بڑے بزرگوں میں تھے، لیکن بظاہر دیکھنے میں مجنون یعنی پاگل لگا کرتے تھے۔ یہ بھی وہاں پہنچ گئے اور راستے میں کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھ گئے۔ بچے ان کو ہر وقت ستایا ہی کرتے تھے، کوئی ڈلا مارتا، کوئی مذاق کرتے، وہ حسب دستور ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جب بادشاہ کی سواری قریب آئی تو بچے سب ادھر ادھر بھاگ گئے۔ انہوں نے زور سے آواز دے کر کہا، یعنی بہلول مجنون نے آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین۔ ہارون رشید نے سواری کا پردہ اٹھایا اور کہنے لگے، لبیک یا بہلول، لبیک یعنی بہلول، میں حاضر ہوں، بتاؤ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایمن نے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے جا رہے تھے تو میں نے مینا میں آپ کو ایک اونٹ پر سوار دیکھا جس پر معمولی کجاوا تھا، نہ لوگوں کے سامنے سے ہٹانا تھا، نہ ہٹو بچوں کا شور تھا۔ امیر المومنین، تیرا بھی اس سفر میں تواضع سے چلنا تکبر سے چلنے سے بہتر ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر رونے لگے، پھر کہا، بہلول کچھ اور نصیحت کرو، اللہ تعالی شانہ تم پر رحم کرے۔ بہلول نے یہ سن کر 2 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ مان لے، تسلیم کر لے، تو ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا اور ساری دنیا کی مخلوق تیری مطیع ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ کل کو تو بہرحال تیرا ٹھکانہ قبر کا گڑھا ہی ہے۔ ایک ادھر سے مٹی ڈال رہا ہوگا، ایک ادھر سے مٹی ڈالتا ہوگا۔ اس پر ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ پھر بہت روئے اور کہنے لگے، بہلول تم نے بہت اچھی بات کہی، کچھ اور کہو۔ بہلول نے کہا، امیر المومنین، جو شخص کو حق تعالی شانہ مال اور جمال عطا کرے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اپنے جمال کو گناہوں سے محفوظ رکھے، وہ اللہ تعالی کے دیوان میں نیک لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم نے بہت اچھی بات کہی، اس کا صلہ یعنی انعام ملنا چاہیے۔ بہلول نے کہا کہ انعام کا روپیہ ان لوگوں کو واپس کر جن سے ٹیکس وغیرہ کے طور پر لے رکھا ہے، مجھے تیرے انعام کی ضرورت نہیں۔ ہارون رشید نے کہا، اگر تمہارے ذمے کسی کا قرض ہو تو میں اس کو ادا کر دوں گا۔ بہلول نے کہا کہ اے امیر المومنین، قرض سے قرض ادا نہیں کیا جاتا، یعنی یہ روپیہ جو تیرے پاس ہے یہ خود دوسروں کا حق ہے جو تیرے ذمے ان کا قرض ہے۔ حق والوں کا حق واپس کرو، پہلے اپنا قرض ادا کرو، پھر دوسروں کے قرضے کے بارے میں پوچھنا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تمہارے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیں جس سے تمہارے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اور تم دونوں اللہ تعالی کے بندے ہیں، یہ مشکل ہے کہ وہ تمہاری روزی کا تو فکر رکھے اور میری روزی کا فکر نہ فرمائے۔ اس کے بعد ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے سواری کا پردہ گرایا اور آگے چل دیے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مشہور بات ہے کہ نصیحت کے سننے پر کثرت سے رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے تو سعدون مجنون، یہ بھی ایک بڑے بزرگوں میں شمار ہیں، راستے میں سامنے آ گئے اور چند شعر پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ مان لو تم دنیا کے بادشاہ بن گئے ہو، لیکن کیا آخر کو موت نہ آئے گی؟ دنیا کو اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑو،
یہ جو دنیا آج تمہیں خوب ہنسا رہی ہے یہ کل تمہیں خوب رلائے گی۔ دوستو ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ آج اگر کسی کو کوئی شخص نصیحت کر دے تو کتنا برا مان جاتا ہے، مجھے نصیحت کر دی، میں حافظ جی، میں عالم صاحب، میں اتنا مالدار، میں فلاں اور میں فلاں، بتاؤ مجھے نصیحت کر رہا ہو، شرم نہیں آتی؟ غصہ اور جھگڑے پہ اتارو ہو جائے گا۔ لیکن یہ کتنے بڑے امیر المومنین ہیں، بادشاہ ہیں، اور پھر بھی جب کوئی شخص نصیحت کرتا ہے تو اس کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور اس کا انعام بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ اگر کوئی شخص صحیح بات، اچھی بات بتا رہا ہے تو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، چاہے وہ نیک ہو چاہے گنہگار ہو، اگر وہ بات حق کر رہا ہے، صحیح بات کر رہا ہے تو ہمیں اس کی بات کو ماننا چاہیے اور مان کر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی بس۔ چلتے چلتے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دعوت جنت کا راستہ کو سبسکرائب کریں اور مزید لوگوں کو اس کی رائے دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہم سب ایک دوسرے کے حق میں دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔